معزز ویورز اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کل ہیکل سلیمانی کے ناول کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آئیے چلتے ہیں آج اس ناول کے پارٹ 2 کی جانب۔ اور آخری بات یہ کہ کم از کم پاکیزیہ سگریٹ سروس تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے۔ میرا آئیڈیا تھا کہ آپ لوگ وہاں جا کر تباہی پھیلا دیتے تو فلسطینی اس مشن میں مصروف ہو جاتے، لیکن آپ کی بات سن کر مجھے اپنے احتمانہ منصوبے پر خود شرم آ رہی ہے۔ واقعی یہ 2-3 سالوں کا پروجیکٹ ہے اور اس میں عملی طور پر بے حد دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا منصوبہ واپس لیتا ہوں۔ آپ بہرحال مجھ سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں، شاکر سرات نے خفیف لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کو ہسپتال پہنچا کر 2 ہفتوں کی مہلت حاصل کر لی ہے۔ اب میں جناب ایکسٹو سے بات کروں گا، اگر وہ تیار ہو گئے تو پھر منصوبہ بھی وہ خود سوچ لیں گے۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ ضرور ہماری امداد کریں گے۔ بہرحال مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایکسٹو صاحب ہماری امداد پر تیار ہیں یا نہیں؟ شاکر سرات نے کہا۔ عمران، میری طرف سے بھی انہیں درخواست کر دینا۔ جناب شاکر سرات صاحب نے اسرائیل کا جو خفیہ منصوبہ بتایا ہے اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، سر سلطان نے کہا۔ ان کے لہجے میں واقعی شدید بے چینی تھی۔ اگر یہ بات ہے جناب تو پھر آپ انہیں تیار ہی سمجھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جناب ایکسٹو ساری دنیا کی بات ٹال جائیں تو ٹال جائیں، لیکن سر سلطان کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتے۔ نہ جانے انہوں نے کیا گھول کر پلا رکھا ہے، شاید کوئی تعویذ تسخیر پلا رکھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان ہنس پڑے۔ شاکر سرات صاحب بھی مسکرا دیے۔ ان کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ میری طرف سے خصوصی شکریہ ادا کر دیجیے، یہ ان کا عالم اسلام اور خصوصاً ہم فلسطینیوں پر احسان ہوگا کہ وہ اسرائیل کو اس خوفناک منصوبے سے باز رکھ سکیں۔ میری طرف سے انہیں مزید فرما دیجیے گا کہ اسرائیل میں ہر فلسطینی گوریلا ان کے حکم پر جان فدا کرنے کو اعزاز سمجھے گا، اور ضرورت کے وقت وہ ہمارے خصوصی گوریلا گروپ ریڈ فائر کے انچارج حارث سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حارث اور اس کے ساتھی فلسطینیوں کا فخر ہیں، شاکر سرات نے کہا۔ پہلے تو وہاں ابو نافع صاحب انچارج تھے، وہ تو شہید ہو گئے تھے، عمران نے کہا۔ ہاں، ان کے بعد حارث کو انچارج بنایا گیا ہے اور گروپ کا نام عقاب سے بدل کر ریڈ فائر رکھ دیا گیا ہے۔ حارث سے رابطے کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ اسرائیل کو 3 بار کے مالک یعقوب کانڈی سے کہیں کہ ازمیر سے ملنا ہے، بے دھڑک ہو کر کہہ دے۔ حارث جہاں بھی ہوگا ان سے رابطہ قائم کرا دیا جائے گا۔ آپ ان سے اسپیشل مشن کا کوڈ کہہ کر اپنے احکامات کی تعمیل کرا سکتے ہیں۔ ویسے میں بھی انہیں اپنے طور پر احکامات دے دوں گا۔ شاکر سرات نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے میں جناب ایکسٹو صاحب سے ناشتہ کرانے کی فرمائش تو کر لوں۔ آپ تو 29-20 کی بجائے پورے رمضان کی تراویح پڑھ چکی ہیں، اور سلطانی نگر اس جمہوری دور میں بند ہو چکا ہے۔ اچھا، خدا حافظ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ٹھہرو، میں کرا دیتا ہوں ناشتہ۔ ٹھہرو، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے جب تک ناشتہ کرانا ہے لنچ کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب تک لنچ کرنا ہوتا ہے تو ڈنر کا، اس لیے خدا حافظ، عمران نے کہا، اور سلام کر کے وہ تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ سر سلطان محبت بھرے انداز میں ہنستے رہ گئے۔ پورے اسرائیل پر قیامت کا سماں طاری تھا۔ وزیر اعظم اسرائیل پر اس طرح کا دلیرانہ حملہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور پھر وزیر اعظم اسرائیل کی کار بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کی محفوظ ترین کار ہے، اور پھر ہنگامی اسکواڈ کے جنگی اسلحہ سے لیس ہیلی کاپٹر۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وزیر اعظم کی دونوں ٹانگیں گولیوں سے چھلنی کر دی گئی تھیں، ان کے کونھوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اور اگر انہیں فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال نہ پہنچایا جاتا
تو ان کا بچنا ناممکن ہو جاتا، اور اب بھی ان کا صحیح معنوں میں صحت مند ہونا شاید مہینوں کے وقفے کی بات تھی۔ وہ ہیلی کاپٹر ماں مسلح افراد کے تباہ ہو چکے تھے، وہ پائلٹ اور سپاہیوں سے بھری ہوئی وہ جیپیں ختم ہو گئی تھیں، اور ان سب کے مقابلے میں صرف 8 فلسطینی گوریلوں کی لاشیں ملی تھیں، زندہ بھی ایک بھی ہاتھ نہ آیا تھا۔ حالانکہ ہیلی کاپٹر کی رپورٹ تھی کہ وہ 2 افراد کو فرار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ حکومت اسرائیل نے اس سارے واقعے کو پولیس سے چھپانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ایسی خبریں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ نتیجن یہ کہ پورا اسرائیل میں ہر شخص کی زبان پر اسی واقعے کا چرچا تھا۔ عربوں کے چہروں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ رہی تھی، جبکہ یہودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں فلسطینیوں کی اس بے پناہ دلیری اور جرأت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے صدارتی فہل میں اعلیٰ سطحی میٹنگ جاری تھی۔ صدر مملکت کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سیاہ پڑا ہوا تھا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، جبکہ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ، ریڈ آرمی کا نیا سربراہ کرنل مارگن، ملٹری انٹیلی جنس کا سربراہ کرنل کاسٹر اور اسی طرح کے دوسرے سربراہ سر جھکائے کو خاموش بیٹھے تھے۔ پولیس چیف کا چہرہ بھی بری طرح بجھا ہوا تھا۔ فلسطینی گوریلے اب اس حد تک دلیر ہو گئے ہیں کہ وہ اسرائیل کے قلب میں اسرائیل کے وزیر اعظم پر اس طرح کا حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ سب لوگوں کو خودکشی کر لینی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے پوری قوت سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جناب، ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کئی بار درخواست کی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے مکمل گارڈ لے کر چلا کریں، لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان فرار ہو جانے والے افراد کو ڈھونڈ نکالا جائے۔ پورے اسرائیل کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، کرنل مارگن نے کہا۔ ہاں، تمہارا کام اب صرف ناکہ بندیاں کرنا اور تلاشیاں لینا رہ گیا ہے۔ کل وہ مجھے بھی ہسپتال یا قبرستان پہنچا دیں گے تو تم پھر یہی کہو گے کہ ہم گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ صدر مملکت کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ جناب، جہاں تک میرا خیال ہے، اس قدر دلیری کا مظاہرہ فلسطینی گوریلوں کا کام نہیں ہے۔ اس میں پاکستان سیکرٹ سروس ملوث ہیں، کرنل ڈیوڈ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جن 8 افراد کی لاشیں ملی ہیں وہ پاکستان کے تھے۔ یہاں فلسطینی بولو، جواب دو، تمہارے اعصاب پر پاکستان سیکرٹ سروس سوار ہو چکی ہے، اور اگر ایسا ہے تو مجھے جواب دو کہ یہ سیکرٹ سروس بھوتوں پر مشتمل ہے یا جنوں پر، کہ وہ کسی کو نظر آئے بغیر اسرائیل میں جس وقت جی چاہے داخل ہو جاتے ہیں اور جس کو جی چاہے زخمی کر دیتے ہیں۔ بولو، تم لوگ کیا کہتے رہے ہو؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ ایک مکھی بھی تمہاری نظروں میں آئے بغیر اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتی؟ پھر صدر مملکت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس صدر مملکت کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش رہا۔ حال پر چند لمحے گہرا سکوت طاری رہا۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ صدر مملکت دانت پیستے ہوئے ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ سنو، مجھے خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ شاکر سرات ایک بار پھر پاکستان سیکرٹ سروس کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی والے منصوبے کو ہر صورت میں ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے 2 ہفتوں کے لیے یہ منصوبہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ اس منصوبے کو فی الحال مکمل طور پر ملتوی کر دیا جائے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جائے اور پھر کسی روز اچانک منصوبے پر عمل کر دیا جائے۔ لیکن اب وزیر اعظم پر اس حملے کے بعد یہ منصوبہ اسرائیل کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ تم اس لیے 2 ہفتوں بعد اس پر لازماً عمل درآمد ہوگا، اور ہر صورت میں اور ہر قیمت پر۔ ان 2 ہفتوں کے دوران آپ تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیں، اور اگر پاکستان
سیکرٹ سروس یہاں داخل ہوتی ہے تو تمہارے لٹکے ہوئے چہرے دیکھنے کی بجائے میں ان کی کٹی ہوئی گردنیں دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ان کی بجائے تمہاری گردنیں بھی کٹ سکتی ہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، صدر مملکت نے انتہائی جذباتی انداز میں گرجتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، اس بار پاکیزہ سیکرٹ سروس کسی صورت بھی بچ کر نہ جائے گی۔ اول تو ہم انہیں اسرائیل میں داخل ہی نہ ہونے دیں گے، اور اگر وہ داخل ہو گئے تو پھر ان کی لاشیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پر لٹکی ہوئی ہوں گی۔ کرنل مارگن نے پرجوش انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان 2 ہفتوں میں پاکیزہ سیکرٹ سروس اگر یہاں آتی ہے، ان فلسطینی گوریلوں کو جنہوں نے وزیر اعظم پر حملہ کیا ہے، ان سب کی لاشیں میرے سامنے پیش کر دی جائیں۔ صدر مملکت نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ اور سنو، آپ سب مل کر ایک ڈائریکٹوریٹ بنائیں اور ایک دوسرے کی امداد کریں، اس طرح آپ کی طاقت بڑھ جائے گی۔ کرنل مارگن آپ کا سربراہ ہوگا، صدر مملکت نے ایک اور حکم دیتے ہوئے کہا، اور سب نے فوری طور پر اس بات میں سر ہلا کر کرنل مارگن کو مشترکہ فورس کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ کرنل مارگن کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور سینہ پھول گیا۔ اس کے بعد صدر مملکت نے چند مزید ہدایات جاری کر کے میٹنگ برخاست کر دی اور وہ سب میٹنگ ہال سے باہر آ گئے۔ دانش منزل کے آپریشن روم پر گہرا سکوت طاری تھا۔ عمران اور بلیک فیرو اپنی اپنی کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں، لیکن فراخ پیشانی پر موجود سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہیں، جبکہ بلیک فیرو خاموش بیٹھا ہوا عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے اسے شاکر سرات سے ہونے والی تمام گفتگو بتا دی تھی، اور اب مسئلہ تھا کہ کوئی ایسی لائن آف ایکشن سوچنے کی جس کے تحت وہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے نہیں تو کم از کم کچھ عرصہ کے لیے اس ہیکل سلیمانی والے منصوبے سے باز رکھ سکے، لیکن کوئی ایسی لائن آف ایکشن بلیک فیرو کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ عمران نے بہرحال اسرائیل جانے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، کیونکہ جب سے شاکر سرات نے بیت المقدس کے متعلق اسرائیل کا خوفناک منصوبہ بتایا تھا، عمران اسرائیل کو ہر لحاظ سے مفلوج کر دینے کے لیے شدید بے چین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیل پر کوئی ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ سب کچھ بھول کر بس اپنے زخم چاٹتا رہے۔ شاید اس وقت عمران اسی لائن آف ایکشن کی سوچ میں گم تھا۔ عمران کے کہنے پر بلیک فیرو نے جولیا کو ہدایت کر دی تھی کہ سب ممبران کو لے کر دانش منزل کے میٹنگ ہال میں پہنچ جائے، اور وقفے وقفے سے ممبران کی آمد ہو رہی تھی۔ اگر اسرائیل کا دفاعی اسٹور اڑا دیا جائے تو اسرائیل کو انتہائی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلیک فیرو نے کافی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، اس طرح لاکھوں بے گناہ افراد موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اسرائیل کا کیا ہے، وہ ایکریمیا سے حاصل کر لے گا۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تو پھر آخر آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وزیر اعظم اور صدر دونوں کو ہلاک کر دیں، بلیک فیرو نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وزیر اعظم اور نیا صدر منتخب ہو جائے گا، اور وہ ظاہر ہے یہودی ہی ہوں گے، مسلمانوں کے دشمن۔ عمران نے اس کی بات رد کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ ممبرز تو اب تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں۔ بلیک فیرو نے کہا، میں اسرائیل کی طاقت کا گھمنڈ توڑنا چاہتا ہوں، میں اسے اس حد تک ذلیل اور بے بس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے منصوبوں کے بارے میں سوچنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ میں اسے خوف زدہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار استعمال کریں گے؟ اسرائیل کی اصل طاقت تو ایکریمیا ہے، کیا آپ ایکریمیا کو اسرائیل کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک فیرو نے کہا، نہیں، ایسا ناممکن ہے۔
کرائمیا مکمل طور پر یہودیوں کی گرفت میں ہے اور اسرائیل یہودیوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پاکیزہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ شاکر سراج صاحب کا منصوبہ تو ٹھیک ہے اگر اس کو قابل عمل بنا لیا جائے۔ کافی دیر کے بعد عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ڈیم میں کسی ایسی جگہ بیکو ڈیم 11 کا بم نصب کر دیا جائے کہ جہاں سے کسی طرح بھی اسرائیل اسے ڈھونڈ نہ سکے اور یہی کام ایٹمی لیبارٹری کے ساتھ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو ہیکل سلیمانی والے منصوبے سے روکا جا سکتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر آپ جانتے ہیں کہ جدید ترین سائنسی آلات بہرحال ان بموں کو ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر ان کے لیے انہیں بیکار کرنا کچھ زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہوگا، بلیک زیرو نے کہا اور عمران بے اختیار قہقہ مار کر ہنس پڑا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ بلیک زیرو حیرت تھی عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی دماغی صحت پر شک ہو گیا، کیونکہ عمران اور دوسروں کو ہنسانے کا تو ماہر تھا لیکن خود وہ اس طرح کبھی نہ ہنستا تھا۔ لیکن اب بغیر کسی بات کے وہ بے اختیار ہنسے جا رہا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ کیا دماغ پر زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری بات سن کر ایسا آئیڈیا سوجا ہے کہ میں اسرائیل کی حالت پر پیشگی ہنس رہا ہوں، عمران نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا۔ کیا آئیڈیا ہے جس نے آپ کو اس طرح ہنسنے پر مجبور کر دیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا ہے کہ اسرائیلی جدید ترین سائنسی آلات کی مدد سے ان بموں کو بہرحال تلاش کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بالکل کہا ہے اور ایسا ہی ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن اگر وہاں سرے سے بم رکھے ہی نہ جائیں تو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رکھے ہی نہ جائیں کیا مطلب؟ بلیک زیرو کی حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسی بات پر تو ہنس رہا ہوں، اگر صرف پروپیگنڈا کر دیا جائے کہ بم رکھ دیے گئے ہیں لیکن وہاں بم موجود ہی نہ ہوں تو پھر جدید ترین سائنسی آلات انہیں کیسے ڈھونڈیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار ہنسنے کی باری بلیک زیرو کی تھی۔ گڈ آئیڈیا، واقعی وہ چکر میں ہی رہیں گے، لیکن عمران صاحب اگر وہ اسی نتیجے پر پہنچ گئے کہ سرے سے بم موجود ہی نہیں تو میں پھر بلیک زیرو نے کہا تو کسی اور جگہ نمونے کے طور پر بم فائر کر دیا جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میں سمجھ گیا یہ ترکیب واقعی ٹھیک ہے، 3-4 جگہوں پر بم فٹ کر دیے جائیں لیکن پروپیگنڈا ان جگہوں کا کیا جائے، واقعی اسی طرح اسرائیل ہمیشہ خوفزدہ رہے گا اور چونکہ بم ہوں گے نہیں اس لیے انہیں ملیں گے نہیں۔ واہ، واقعی عمران صاحب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ذہانت کا کمپیوٹر نصب کر دیا ہے، بلیک زیرو نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے اصل منصوبہ جو ہمارے واپس آنے کے بعد ان کے اعصاب کو شل کرتا رہے گا، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کا نام لے لے کر بچوں کو ڈراتی رہے گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر اس قدر خوفناک حملے کا منصوبہ سوچنے کی جو جرات کی ہے اس کا انہیں صدیوں تک بھگتنا پڑے گا۔ عمران کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور آواز میں بھوکے بھیڑیے جیسے گھراہٹ ابھرتی، ایسی گھراہٹ کہ بلیک زیرو کے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑنے لگی۔ اس نے عمران کو اس قدر جذباتی ہوتے پہلے نہ دیکھا تھا۔ اسی لمحے سیٹی کی آواز ابھری
اور بلیک زیرو نے چونک کر نیچے سے ایک بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ میرے خیال میں سب لوگ میٹنگ ہال میں پہنچ گئے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے، چیک کرو پھر مائک مجھے دو، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے چیکنگ کی، پھر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے مائک آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، ایکسٹو اسپیکنگ، عمران نے ایکسٹو کس مخصوص سرل لہجوں میں کہا۔ یس بوس، ہم سب یہاں موجود ہیں، جولیا کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ آج تم جس مہم کو سر انجام دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ تم سب کی زندگیوں کی آخری مہم ہو، کیونکہ اس مہم میں موت کا سایہ ہر لمحے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو بموں سے اڑا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے زبردست احتجاج کے باوجود وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے پر بس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خفیہ طور پر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ احتجاج پر وہ مسلمانوں کے دوسرے شہروں کو راکٹوں سے اڑا دے گا۔ اس سے پوری دنیا کے مسلمان دیوانہ وار اسرائیل پر چرچا نہ کریں گے تو کرائمیا اور روسیہ، جو پہلے ہی اس منصوبے کے حق میں ہیں، اسرائیل کو بچانے کے لیے دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس طرح بقول ان کے پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسرائیل اور روسیہ تو مسلمانوں کے معاملے میں آپس میں ایک ہے، جبکہ دوسرے ممالک بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے اسرائیل کو شہ ملی ہوئی ہے۔ جناب شاکر سرات صاحب ایک خفیہ میٹنگ پر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا منصوبہ بروئے کار لاؤں جس سے اسرائیل کی طاقت اور گھمنڈ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، اور وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے باقی منصوبوں پر عمل درآمد کی بھی جرات نہ کر سکے، اور میں نے حامی بھر لی ہے، اور آج تم سب اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو۔ میں تمہیں اسرائیل کی طاقت اور گھمنڈ توڑنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسرائیل کو ایسا سبق سکھاؤ کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے بھیانک منصوبے سوچنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک انتھا مشن ہوگا۔ اسرائیل کو لازماً شاکر سرات صاحب کے یہاں آنے کی سن گن مل گئی ہوگی، اور اس نے بھی اپنے طور پر اکیشیا سیکرٹ سرور سے نپٹنے کے لیے انتظامات کر لیے ہوں گے۔ ایسی صورت میں کسی کا بچ کر واپس آنا عام حالات میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہاں لوگ اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہیں، یہ چونکہ غیر سرکاری ہوگی، اس لیے اگر کوئی ممبر اس مہم میں شامل نہ ہونا چاہے تو نہ جانے کی اجازت ہوگی۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے میز کے کنارے لگے ہوئے مختلف دبائے تو سامنے دیوار پر میٹنگ ہال کی اندر تصویر ابھر آئی۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تمام ممبران واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ اس کی بات کا واضح رد عمل تو سب ان کے چہروں پر نمایاں تھا، اور اگر اس مشن کے دوران کسی کی موت آ جائے تو ہم اسے اپنی زندگی کے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ ہم سب اس مہم پر نہ صرف جانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ آپ یقین رکھیں کہ ہم اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ اسرائیل ہمیشہ اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ تنویر کے جوش سے بھرپور آواز سنائی دی۔ تنویر چونکہ ان میں سب سے زیادہ جذباتی تھا، اس لیے جواب دینے میں پہل بھی اسی نے کی تھی۔ گڈ، مجھے تم لوگوں کے جذبات کی قدر ہے، اور اب سن لو کہ یہ سرکاری مہم نہیں بلکہ حکومت پاکستان کی ہدایت پر یہ مہم بھیجی جا رہی ہے۔ میں نے صرف اس لیے اسے غیر سرکاری کہا تھا کہ اگر کوئی اسے مجبوری یا ڈیوٹی سمجھ کر جا رہا ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ
کے چہروں پر موجود جذبات میری توقع کے عین مطابق ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے خون سے اسرائیل کی تاریخ میں جرأت اور بہادری کے ایسے باب رقم کریں گے جو صدیوں تک درخشاں رہیں گے۔ عمران خود جذباتی ہو رہا تھا۔ سر، کیا عمران اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا؟ جولیا نے رجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہ صرف شامل ہوگا بلکہ وہ اس مہم کا لیڈر ہوگا، اور میں ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہ کروں گا کہ کوئی ممبر بھی اس کے خلاف ہو۔ میں خود اس مہم میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن صرف نگرانی کی حد تک۔ آپ لوگوں کی ہر حرکت، آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ اور آپ کے قدموں سے ابھرنے والی ہر چاپ مجھ تک برابر پہنچتی رہے گی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر، آپ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا، جولیا نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاید عمران کے ساتھ جانے کا سن کر اسے دلی اطمینان ہو رہا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا کر اس مہم پر جانے کی تیاری شروع کر دیں، کسی بھی لمحے آپ کو کال کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا اور مائک آف کر دیا۔ آج تو یاکسٹو بھی جذباتی ہو گیا ہے، ورنہ آج تک تو ہر موقع پر ممبرز کو اس کی سرد مہری کا ہی گلہ رہا ہے۔ بلیک ویڈو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم از کم ممبرز کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یاکسٹو انسان ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اب تو انہوں نے اسے کوئی روبوٹ یا کمپیوٹر ٹائپ مشین سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بلیک ویڈو ہنس پڑا۔ کرنل مارگن کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دارالحکومت کے جنوبی حصے کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ صدر مملکت کی ہنگامی میٹنگ کے بعد وہ بے حد فعال ہو گیا تھا۔ صدر نے اسے تمام اسپیشل فورسز کا سربراہ منتخب کر کے جو اعزاز دیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ایسے اعزاز کا صحیح مستحق قرار کہلوائے۔ اس کے ریڈ آرمی ہیں آنے سے پہلے ریڈ آرمی مختصر افراد پر مشتمل تھی، لیکن اس نے ریڈ آرمی کا سربراہ بنتے ہی اسے ایک بڑی اور جامع تنظیم بنا دیا تھا۔ البتہ ایکشن گروپ میں اس نے خصوصی طور پر چن کر 20 افراد رکھے تھے جو اس کے خیال کے مطابق ہر فن میں ماہر اور یکتا تھے۔ ایکشن گروپ کا لیڈر میجر فرانک کار میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور پچھلی سیٹ پر ایکشن گروپ کے ہی 2 افراد ٹونی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں ایکریمی یہودی تھے، وہ اور وہاں کے معروف گنڈے تھے۔ کرنل مارگن نے انہیں اس تنظیم میں لے لیا تھا۔ کرنل مارگن نے ریڈ آرمی کے ذریعے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ GP5 جس کا پہلے اسرائیل میں سکہ جمع ہوا تھا، اس سے پیچھے رہ گئی تھی، اور شاید اسی شہرت کی بنا پر صدر نے اسے اسپیشل فورسز کا سربراہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی آدمیوں نے دن رات تگودود کر کے اپنی تھوڑی دیر پہلے اسے اطلاع دی تھی کہ جنوبی ساحل پر گولڈن بار کا مالک یعقوب کانڈی فلسطینی گوریلوں کے اس گروپ سے ہے جس نے وزیر اعظم پر حملہ کیا تھا، تو براہ راست متعلق ہے یا کم از کم ان کے متعلق جاننا ضرور ہے، کیونکہ یعقوب کانڈی تھا تو یہودی لیکن عرب ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہ کیا جا سکتا تھا، اور گزشتہ روز کچھ پراسرار عرب اس کے دفتر میں آتے جاتے دیکھے گئے تھے، جن کا تعاقب کیا گیا تو وہ نامعلوم طریقے سے غائب ہو گئے۔ کرنل مارگن کو جیسے ہی اطلاع ملی، اس نے فوری یعقوب کانڈی کی چھان کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ وقت ضائع کرنے کا بالکل قائل نہ تھا۔ بوس یعقوب کانڈی سے بے حد عیار اور چالاک آدمی ہے، اور جنوبی ساحل کا چھٹا ہوا گنڈا ہے۔ اسے ساؤتھ کنگ بھی کہا جاتا ہے۔ فرانک نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بڑا گنڈا ابھی تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ فرانک، تم دیکھنا کہ میرے سامنے خوف کے مارے اس کے دانت
कैसे बचते हैं? कर्नल मॉर्गन ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद कार गोल्डन बार के कंपाउंड में दाखिल हो गई। वे सुर्ख रंग की कार पर चूंकि रेड आर्मी का मखसूस निशान मौजूद था, इसलिए कार के कंपाउंड में मुड़ते ही गोल्डन बार में खलबली सी मच गई। और जब कर्नल मॉर्गन और उसके साथी बार के हॉल में दाखिल हुए तो बार तकरीबन ग्राहकों से खाली पड़ा था। अक्का दक्का आदमी बैठे हुए थे। इसी लम्हे काउंटर के पीछे एक दरवाजा खुला और लंबे कद और ठोस जिस्म का मालिक याकूब कांडी, जिसका सर अंडे के छिलके की तरह शिफाफ था, बाहर आ गया। इसकी आंखों में खौफ की बजाय हैरत की झलकियां थीं। याकूब कांडी हैं बॉस, यह गंजा फ्रांक ने कर्नल मॉर्गन से सरगोशी करते हुए कहा। और कर्नल मॉर्गन ने इस्पात में सर हिला दिया। जानते हो मुझे? कर्नल मॉर्गन ने काउंटर पर पहुंचकर बड़े तल्ख और फखरिया अंदाज में याकूब कांडी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आपका ताल्लुक रेड आर्मी से है, इतनी तो मुझे इत्तला मिली है। अलबत्ता आपसे बराह रास्त तारुफ नहीं है। मेरा नाम याकूब कांडी है और मैं इस बार का मालिक हूँ। अलबत्ता फ्रांक साहिब से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, याकूब कांडी ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं कर्नल मॉर्गन हूँ, रेड आर्मी का सरबराह। कर्नल मॉर्गन ने ऊंची आवाज में कहा ताकि मौजूद हर आदमी इसके मुतल्लिक जान जाए। और वो खुश आमदीद जनाब, ओ खुश आमदीद जनाब। आपकी आमद तो हम सब के लिए इंतहाई काबिल इज्जत है। आइए दफ्तर में तशरीफ ले आएं।